واقع ہو جائے گی۔ طلاق بائن کے جو مسائل ہیں وہ ہم اس سے پہلے سمجھ چکے ہیں۔ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر غلطی شوہر کی ہو تو خلا دیتے ہوئے، طلاق دیتے ہوئے مال لینا یہ منع ہے، اور اگر غلطی عورت کی طرف سے ہو تو شوہر خلا کے بدلے میں مال حاصل کر سکتا ہے، لیکن جتنا مہر میں دیا ہے اتنا ہی حاصل کر سکتا ہے، اس سے زائد کا مطالبہ کرنا منع ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک برائی یہ پیدا ہو گئی کہ بعض نادان، جاہل، بے وقوف خواتین، بڑے سخت الفاظ ہیں لیکن یہ الفاظ اس لیے ہیں تاکہ اس عمل سے ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو۔ بعض نادان خواتین وہ بات بات پر طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، اور ان کی زبان پر یہ لفظ بار بار آتا ہے، یہ انتہائی نادانی ہے۔ اور طلاق کا مطالبہ کرنا بغیر شرعی اجازت کے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کتاب الطلاق باب ما جاء فی المختلعات، حدیث نمبر 1191، عن ثوبان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرات سألت زوجہا طلاقا من غیر بأس، جو کوئی عورت بغیر حاجت کے، بغیر شرعی اجازت کے طلاق کا مطالبہ کرے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں پا سکتی، وہ اتنا دور ہو جائے گی جنت سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک آئے گی۔ تو آپ سوچیں کہ بات بات میں جو خواتین طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں اور ان کو مطالبے کا شرعی طور پر حق بھی نہیں ہوتا، وہ کتنی بد نصیب خواتین ہیں اور کتنا وہ اپنا نقصان کر رہی ہیں۔ ہاں، ایک مسئلہ ایسا ہو کہ شوہر ظالم ہو اور وہ نبھانے کے لیے تیار ہی نہ ہو اور صلح کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہوں، تو پھر اس صورت میں عورت اپنی جان چھڑانے کے لیے طلاق کا مطالبہ کرے، خلا کا مطالبہ کرے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کو بیچ میں ڈالا جائے اور سارے راستے دیکھ لیے جائے اور آخر کر کوئی صورت نہ نکلے تو پھر دونوں خاندان کے افراد مل کر وہ یہ مطالبہ کریں کہ اس رشتے کو ختم کیا جائے تاکہ یہ معاملات حل ہو جائیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر شوہر اسے تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر کے پاس نہ رہے۔ یعنی اگر 3 طلاقیں شوہر نے دے دیں تو عورت مغلظہ ہو جائے گی، شوہر پر حرام ہو جائے گی، اب نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح ہو سکتا ہے۔ ہاں، حلالہ شرعی ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ حلالہ شرعی کسے کہتے ہیں؟ عورت اپنے شوہر کی طرف سے جب طلاق پا لے اور وہ عدت گزار لے، اس کے بعد وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے، پھر وہ دوسرا شوہر طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، پھر عورت اس کی عدت گزار لے، اس کے بعد اگر پہلا شوہر صلح کرنا چاہے اور وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ
فَإِن طَلَّقَهَا، یہ فرمایا پھر اگر وہ تیسری طلاق دے۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ چاہے اس نے یہ تینوں طلاقیں الگ الگ دی ہوں یا ایک ساتھ دی ہوں یا ایک ہی جملے میں دی ہوں، تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یعنی اس نے ایک مہینے میں ایک طلاق دی، دوسرے مہینے میں دوسری دی، تیسرے مہینے میں تیسری دی، تو بھی تین ہو جائیں گی۔ ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دیں، مثلا اس نے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، یہ 3 مرتبہ ریپیٹ کر دیا، یا اس نے کہا کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، ہر صورت میں 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی جب تک کہ حلالہ شرعی نہ ہو جائے۔ اس مسئلے میں تمام فقہ کے ائمہ متفق ہیں۔ یہ عوام میں غلط فہمی ہے کہ یہ تو حنفی مسئلہ ہے، شافعی تو اس کو نہیں مانتے، ایسی بات نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یعنی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، چاروں کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ ایک ہی جملے میں بھی دے دی جائے تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں اور عورت حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہو جاتی ہے، اب سابق شوہر کے لیے حلال نہیں جب تک کہ حلالہ شرعی نہ ہو جائے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ سعودی عرب کے جو نجدی علماء ہیں ان کے عقائد سے ہمیں سخت اختلاف ہے۔ ان کے عقائد اسلام اور قرآن کے خلاف ہیں، احادیث طیبہ کے خلاف ہے، اور وہ اور بہت سارے معاملات میں غلط ہیں۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب کے نجدی جو علماء ہیں ان کا بھی متفقہ فتویٰ ہے، ان کا جو دارالافتاء ریاض میں ہے اس سے متفقہ یہ فتویٰ کئی دفعہ شائع ہوا اور کئی کتابیں وہاں سے شائع ہوئی ہیں کہ جس پہ یہ متفقہ طور پر بات کہی گئی کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ 3 طلاقیں اگر ایک ساتھ دے دی جائیں تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ جو اس کو ایک سمجھتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ صرف 2 ایسے طبقے ہیں جو 3 طلاقوں کو ایک مانتے ہیں۔ ایک تو ہیں شیعہ، جو اہل تشیع ہیں، جو شیعہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اور دوسرے غیر مقلدین جو نام نہاد اہل حدیث ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں لیکن حدیث کو وہ سمجھ نہیں سکے، تو وہ بعض حدیثوں کا غلط معنی کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ یہ پوری دنیا میں بہت قلیل ہے، یعنی مسلمانوں کی تعداد تو کروڑوں ہے، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ یوں سمجھیے کہ آٹے میں بال برابر بھی نہیں ہے۔ ویسے مثال تو دی جاتی ہے آٹے میں نمک کے برابر، لیکن نمک ایک اچھی چیز ہوتی ہے، تو آٹے میں یہ بال کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی غصے میں آ کر 3 طلاق دے دیتا ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جہاں جائے سب کہتے ہیں 3 واقع ہو گئیں۔ سعودی عرب کے نجدی علماء کے پاس ہے، وہ بھی کہتے ہیں 3 واقع ہو گئیں۔ تو یا تو وہ شیعوں کے پاس چلا جاتا ہے یا غیر مقلدین کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہاں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا لے آتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ تو 3 نہیں ہوئی بلکہ 1 ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ یاد رکھیے 3 طلاقیں اگر ایک ساتھ دے دیں، اب بغیر حلالہ شرعی کے اس نے میاں بیوی کے تعلقات رکھے ہیں تو یہ خالص زنا ہے، اور جو اولاد پیدا ہوگی ولد الحرام ہوگی، اور ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنا بھی حرام ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کریں۔ 3 طلاقوں کے مسئلے میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتوے موجود ہیں؟ تو کیا حضور کے فرمان پر کوئی امام اختلاف کر سکتا ہے؟ سنن